اب کچھ اصول میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کے وقت میں برکت بھی آئے گی اور آپ کے پاس کام کرنے کے لیے ایک وقت ہوگا. اب میں آپ کو بولوں انگلش آتی ہے آپ لوگ نہیں آتی, کمپیوٹر آتی ہے نہیں, مطالعہ کرتے 100 صفحوں کا دن میں نہیں کرتے, ذکر کرتے نہیں کرتے, درود شریف پڑھتے نہیں پڑھتے, عربی آتی ہے نہیں آتی, ہر چیز میں نہیں. بھائی کیوں نہیں آتی, کیا وجہ ہے؟ ٹائم. تو آپ کو یہ فارمولا آپ نے بتا دیا, اس پہ آپ عمل کرو گے انشاءاللہ, پھر آپ خود کہو گے یار وقت ہی وقت, والدین کو وقت نہیں دے رہے, بچوں کو وقت نہیں دے رہے. کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ہم کیا کرتے, اصول نمبر 1, ہر فوری کام ہم سمجھتے کہ اس کو ابھی کرنا ہے. گپ شپ ہو رہی ہے, ہم کہتے یار یہ فوری ہے, بس ابھی کرنا ہے, پتہ نہیں یہ دوست پھر ملے یا نہیں ملے. ہاں بس بیٹھ جاتے, گپ شپ شروع ہو جاتی. ہم یہ نہیں دیکھتے یار کہ ابھی وہ گپ شپ کا وقت نہیں ہے, یہ پڑھنے کا وقت. یہی دوست ہے, اس کو آپ بلا لو اثر کے ٹائم جب آپ فارغ ہو, جمعے والے دن بلا لو, تو وہ پھر کیا ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا کام. تو یہ غلط فہمی ذہن سے نکالنی کہ ہر فوری کام فوری کرنے کا نہیں ہوتا, فوری سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. کوئی ویڈیو دکھا رہے, وہ دیکھ رہے یار جم گور مجھے بھی دکھاؤ, اب ذہن میں یار فوری ہے, پتہ نہیں یہ پھر دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں. نہیں یار, بعد میں بھی اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے, ٹھیک ہے. ہر فوری کام کرنے کا نہیں ہوتا. روڈ پہ جا رہے لازمی یار اس کو دیکھ رہے, پتہ نہیں بعد میں دیکھ سکوں یا نہیں دیکھ سکوں. کیا ضرورت ہے اس کو دیکھنے کی بھائی, نظری نیچی رکھو, اتنی بھی نیچی نہیں رکھو کہ سر کسی میں لگ جائے, ایسے انداز. اور جتنا آپ اپنے نظروں کو نیچی رکھو گے آپ کو حلاوت ایمان محسوس ہو. بد نظری نہیں نا, انسان جتنا بد نظری کرتا ہے تو اس کی ایمان کی حلاوت, مٹھاس, عبادت سے لذت وہ ختم ہو جاتی. جو نظروں کی حفاظت کرتا ہے اس کو عبادت میں مزہ آتا ہے, ایمان کا مزہ آتا ہے اس کو. تو اپنی نظروں کو نیچی رکھو, ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے, ادھر بھی دیکھ رہے ادھر بھی دیکھ رہے, کلا اشنل ہونٹ ایسے اپنے کام سے کام رکھو, چلو. دوسرا اصول یہ کہ ہر فوری کام جو نہیں ہے اس کو لیٹ بھی نہیں کرنا. اب مطالعہ کرنا فوری نہیں ہے, ہم نہیں کرتے, یار بس فوری ہونا تو یار ابھی تو ارجنٹ تو نہیں ہے, پھر کر لیں گے. یہ بڑا مسئلہ ہے. تلاوت کرنا فوری تو نہیں, پھر کر لیں گے یار, رمضان میں کریں گے. ورزش کرنا یار فوری تو نہیں ہے یار, پھر کریں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں, جو ہر فوری کام نہیں ہوتے نا, ہم اس کو ٹالتے رہتے. ادھر ہم اپنے دل کو دیکھتے ہیں, یار پسند ہے کام, چاہے اہم نہیں ہے پھر بھی ہم کرتے ہیں. پسند نہیں ہے کام لیکن اہم ہے, ہم کہتے ہیں یار فوری تو نہیں ہے, چلو. تو اس سے اپنے آپ کو نکال. تیسرا اصول یہ ہے کہ جب 2 Q1 جمع ہو جائے, آپ کے سامنے 2 کام ہیں, دونوں فوری بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہے, اب کون سے کام کو کرنا ہے, کس کو چھوڑنا ہے, اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کام کا متبادل ہے اور کس کا نہیں, یا کس کام کو کرنے سے چھوڑنے سے کم نقصان ہو. صحیح. فرض کر لیں جیسے ہمارے ایک استاد تھے, وہ کہہ رہے تھے تو میری گاڑی کھڑی تھی, ایک دم پیچھے سے ٹیکسی آ کر اس میں لگ گئی. میں نکلا یار, میں نے کہا کیا یار نظر نہیں آ رہا آپ کو, سامنے بالکل ہم تو کھڑے, ہم تو جا بھی نہیں رہے تھے, آپ نے آ کر بولتے یار بالکل میں معذرت چاہتا ہوں, میں آپ کو تاوان دوں گا, میں آپ کو پیسے دوں گا. ہم نے کہا معذرت بھی کر رہے اور تاوان بھی دے رہے, تو وجہ کہ ہمارا کیوں؟ بولتے ہیں یار مسئلہ یہ ہو گیا, میں آ رہا تھا گاڑی میں, اب میرے سامنے ایک آپ کی گاڑی اس طرف تھی, ادھر سے دوسری گاڑی تھی, بالکل نئی گاڑی تھی, انڈس کرولا,
एक्स करोला कौन सी, अब ये थोड़ी पुरानी गाड़ी। अब मसला ये था तो उसमें मारना है या इसमें मारना है? मारना है कि में है लाजमी, तो मैंने कहा उसमें मारूंगा। तो ये तो बहुत ज्यादा तावान है, तो मैंने कहा यार उस तावान को छोड़ो, वो तो बहुत ज्यादा तावान, इसको थोड़ा कम तावान है, इसमें मारो। ठीक है, तो जहां तावान कम हो, नुकसान कम हो, उस काम को फिर आपने क्या करना है? यानी कि मुतबादिल, जैसे कि फर्ज कर लो मुतबादिल ये है कि आपको नौकरी मिल गई दुबई में, फर्ज कर लो दुबई में आपको नौकरी मिल गई और वहाँ पैसे भी मिल रहे, दरहम मिल रहे और ये और फलाना, और इधर घर में वालिदा बीमार या वालिद साहब बीमार। ठीक है, अब दोनों अहम भी है और अर्जेंट भी है। समझ में आ रही बात? अब किसको करना है, किसको छोड़ना है? देखो वालिदैन बीमार है, खुदा ना खासा अगर वो चले गए तो फिर उसका मुतबादिल नहीं है। नौकरी है, हो सकते तो दूसरी मिल जाए, मुतबादिल है उसका, तो आपने क्या करना है? वालिदैन की खिदमत। ठीक।